السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم۔ وقال الله تعالى في مقام آخر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام اور ناظرین اعظام، جیسا کہ آپ تمام صاحبین کے علم میں یہ بات ہے کہ دا میسج میڈیا چینل کے طرف سے آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اوپر مسلسل عناوین پیش کیے جا رہے ہیں، اور آج ہم آپ کے سامنے 8واں عنوان آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سلسلے میں آپ علیہ السلام کے اوپر وحی کا آغاز اور قرآن کریم کا نزول ہوا، اس سلسلے میں کچھ باتیں گوشے گزار کرنے جا رہا ہوں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بولنے کی، ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکۃ المکرمہ میں 40 سالہ زندگی کے بارے میں آپ تمام حضرات نے سماعت فرما لیا ہے۔ اب جب آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی اور اللہ رب العالمین نے آپ کو ظاہری طور پر نبوت کی خلعت سے سرفراز فرمانا چاہا، تو پھر آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العالمین کے طرف سے کیا حالات پیش آئے؟ میرے عزیز دوستوں، میں انہی باتوں کو آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کی خلعت عطا کرنا چاہا اللہ رب العالمین نے، تو اللہ رب العالمین نے آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے رؤیا صادقہ یعنی سچے خواب دکھائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رؤیا صادقہ آپ علیہ السلام سچے خواب دیکھتے تھے، اور ان سچے خوابوں کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ آپ علیہ السلام خواب میں جو کچھ بھی دیکھتے تھے بعینہ
سورج کے ظاہر ہونے کی طرح، دن کے ظاہر ہونے کی طرح آپ علیہ السلام کی زندگی میں وہ چیز ظاہر ہو جاتی تھی، یعنی آپ کا خواب بالکل سچا ہوتا تھا۔ اسی لیے آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نبوت عطا کیے جانے سے پہلے اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کو تقریباً مسلسل 6 مہینے تک رؤیا صادقہ یعنی سچے خواب دکھائے۔ نبوت کا 46واں حصہ اس لیے ہے، علماء کرام نے لکھا ہے اس حدیث کی روشنی میں کہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد آپ علیہ السلام اس حیات ظاہری میں 23 سال رہے۔ ان 23 سالوں کے اندر 6 مہینہ وہ ہیں جس میں آپ علیہ السلام نے سچے خواب دیکھے۔ اب اگر 23 سال کو اگر 46 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 6 مہینے بنتے، بلکہ 23 سال کو اگر 6 مہینوں کے ذریعے سے تقسیم کیا جائے تو وہ 46 حصے ہوتے ہیں۔ اس حیثیت سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ یاد رہے میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے یہ جو نبوت عطا فرمائی یہ ظاہری نبوت ہے، ورنہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے پوچھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت کب ملی، آپ کب سے نبی ہے؟ تو آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے شکل میں تھے، یعنی گارے کے شکل میں تھے، جب آپ کا صرف پتلا موجود تھا اس وقت بھی آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے۔ لیکن حضور علیہ السلام کی 40 سالہ عمر میں اللہ رب العالمین کے طرف سے جب نبوت دی گئی تو یہ نبوت کا ظہور ہوا، نبوت کا اظہار ہوا، ورنہ آپ علیہ السلام پہلے بھی نبی تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کو نبوت کے خلعت سے سرفراز فرمانا چاہا تو حضور علیہ السلام کے اندر اللہ رب العالمین گوشہ نشینی کا داعیہ پیدا فرما دیا۔ حضور علیہ السلام خلوت کو پسند فرمانے لگے۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کئی دنوں کا توشہ لے کر، کئی دنوں کی سامان زندگی لے کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، اور آپ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے تفکر میں، اللہ رب العالمین کے اندر، اللہ رب العالمین کے ذات میں غور و فکر اور اللہ رب العالمین کی عبادات اور اطاعت میں لگ جاتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ علیہ السلام کا توشہ ختم ہو جاتا اور آپ علیہ السلام اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتے تھے تو پھر اپنے گھر واپس تشریف لاتے تھے، پھر کئی دنوں کا اور کئی راتوں کا توشہ لے کر گوشہ نشینی کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسی گوشہ نشینی کی زندگی میں کم و بیش تقریباً 1 مہینہ
گزارا۔ 1 مہینہ گزر جانے کے بعد ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ رب العالمین کا پیغام لے کر آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا اقرا، کہ پڑھیے۔ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امی تھے، اسی لیے آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ ما انا بقاری، کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ روایتوں میں آتا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو اپنے سینے سے چمٹا کر اتنی زور سے بھینچا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے بہت تکلیف محسوس ہوئی۔ بہت زیادہ بھینچنے کے بعد، دبانے کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ آپ پڑھیے اقرا۔ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے پھر دوبارہ بھیچا، پھر حضور علیہ السلام سے گزارش کی، درخواست فرمائی کہ اقرا، پڑھیے۔ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی ارشاد فرمایا کہ ما انا بقاری۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے تیسری مرتبہ دبایا۔ تیسری مرتبہ دبانے کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کا نام لے کر پڑھیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان 5 آیتوں کی تلاوت فرمائی، گویا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا نزول ان 5 آیتوں کے ذریعے سے آغاز فرمایا، اور یہ حضور علیہ السلام کے اوپر سب سے پہلی وحی تھی۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے سب سے پہلا پیغام تھا جو اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا، اور حضور علیہ السلام کے پاس اللہ رب العالمین کا یہ سب سے پہلا پیغام تھا۔ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ صورتحال نہیں تھی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو زور سے بھینچا تھا، اور اللہ رب العالمین کا یہ پیغام تھا، اللہ رب العالمین کا کلام تھا۔ اللہ رب العالمین کے کلام کے اندر اللہ رب العالمین کا جلال تھا، اور اللہ رب العالمین کے طرف سے ایسی اس کے اندر توانائی تھی اور ایسی طاقت و قوت تھی کہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت کی وجہ سے گھبرا گئے، اور کیفیت یہ بتقاضۂ بشریت گھبرانا تھا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے واپس تشریف لے جانے کے بعد آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام لے کر اللہ رب العالمین کے طرف سے ان 5 آیتوں کو لے کر، اللہ رب العالمین کا یہ کلام لے کر آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس تشریف لاتے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پورا واقعہ سناتے ہیں، اور آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زملونی زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے جاڑا لگ رہا ہے، اور مجھے بخار آیا ہوا ہے، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں اب اس دنیا سے کوچ کر جاؤں گا، مجھے اپنی زندگی کے اوپر ڈر ہو رہا ہے۔
میرے عزیز دوستو، آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کا کلام کا بار لے کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اڑا دیا۔ چادر اڑانے کے بعد جب آپ علیہ السلام آرام فرما چکے اور وہ جو گھبراہٹ کی کیفیت تھی وہ گھبراہٹ کی کیفیت ختم ہو گئی، اور سارا ماجرا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت فہم و فراست کی مالک تھی، اور اللہ رب العالمین نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ دور اندیشی دی تھی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بے شمار ایسی کیفیت ودیعت فرما دی تھی، انہی کیفیتوں کی وجہ سے، دور اندیشی کی وجہ سے آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کلمات کے ذریعے سے دلاسا دلایا، آپ کی گھبراہٹ کو ختم کرنے کی کوشش فرمائی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، اللہ رب العالمین آپ کو ہرگز برباد نہیں کرے گا، تباہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اندر اچھے اچھے صفات رکھے ہیں، اچھے اچھے اخلاق رکھے ہیں۔ وہ اخلاق جس شخص کے اندر ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو کبھی ہلاک نہیں کرتا، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو کبھی برباد نہیں کرتا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت دلاسا دلایا، انک لتصل الرحیم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ قرابت داری کے حقوق کو بجا لاتے ہیں، آپ رشتہ داروں کی رشتہ داری کو نبھاتے ہیں۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کے اندر ایسی کیفیت ہوگی، ایسی صفت ہوگی، اللہ رب العالمین اس کو ہلاک اور برباد نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحیم وتقری الضیف، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا آپ ان کو کما کر دیتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ حق کی بنیاد پر دوسروں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کے اندر یہ صفتیں ہوتی ہیں، یہ اخلاق ہوتے ہیں، یہ کیفیتیں ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس شخص کو ہرگز تباہ اور برباد نہیں کرے گا، ہلاک نہیں کرے گا۔ آپ صبر کیجئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعتماد رکھیے اپنے اوپر۔ روایتوں میں آتا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کو دلاسا دے دیا، تو مزید آپ علیہ السلام کی حوصلگی کے لیے اور حضور علیہ السلام کی ہمت باندھنے کے لیے، آپ کے اندر دھارس باندھنے کے لیے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر جاتی ہے۔ یہ ورقہ ابن نوفل حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی ہوتے ہیں، اور اپنی عمر کے آخری حصے میں اس وقت پہنچ چکے تھے، اور عمر کی زیادتی کی وجہ سے ان کی آنکھ کی بینائی بھی جا چکی تھی، اور انہوں نے زمانہ جاہلیت میں ہی جاہلیت سے توبہ کر کے، بے دینی سے توبہ کر کے، عیسائیت کو اور نصرانیت کو انہوں نے اپنا لیا تھا۔ اسی لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئی۔ ورقہ ابن نوفل، عربی تو ان کی مادری زبان تھی، لیکن عبرانی زبان میں بھی یہ ماہر تھے، اور عبرانی زبان کے اندر تصنیف و تالیف بھی یہ کیا کرتے تھے،
توریت کے اور انجیل کے بھی عالم تھے۔ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ ابن نوفل کے پاس گئی تو ان سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعہ غار حرا میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا، حضور علیہ السلام نے اس واقعے کا تذکرہ ورقہ ابن نوفل کے پاس کیا تو ورقہ ابن نوفل نے اس وقت جو جملے بیان فرمائے اور حضور علیہ السلام کو جو باتیں کہی وہ یہی تھی کہ یہ ناموس، یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی ذات ہے، یہ وہی شخص ہے، یعنی حضرت جبرائیل امین جو اس سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ رب العالمین کا پیغام لے کر نازل ہوا کرتے تھے۔ اور حضور علیہ السلام کے سامنے اپنے دل کی اس قسم کی باتیں انہوں نے ظاہر کی کہ اے محمد کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ المکرمہ سے نکال دے گی۔ اگر میری زندگی رہی تو میں ضرور بھی ضرور تمہارا ساتھ دوں گا، تمہاری مدد کروں گا۔ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کیا میری قوم مجھے مکہ المکرمہ سے نکال دے گی؟ ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ ہاں نکالے گی، اور جس کسی نے بھی اس قسم کا دعویٰ کیا ہے، یعنی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اللہ رب العالمین کی پیغام بری کا دعویٰ کیا ہے، اللہ رب العالمین کی رسالت کا دعویٰ کیا ہے، اس کی قوم نے اس کے ساتھ دشمنی کا معاملہ کیا ہے۔ آپ کا بھی یہی دعویٰ ہے، اللہ رب العالمین کا آپ پیغامبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ اگر میری زندگی رہی تو میں آپ کے اوپر ایمان بھی لاؤں گا اور آپ کی مدد اور نصرت بھی کروں گا، لیکن آپ کی قوم آپ کو اس مکہ المکرمہ سے نکالے گی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر کے اور اللہ رب العالمین کا پیغام لے کر اپنے گھر واپس تشریف لائے۔ روایتوں میں آتا ہے اس وحی کے بعد جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتوں کا نزول فرمایا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے وحی کے اس سلسلے کو منقطع کر دیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ انقطاع کی وجہ یہ ہے تاکہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بارگی حضور علیہ السلام کے اوپر نہ پڑے، چونکہ کلام اللہ کا، اللہ رب العالمین کی وحی کا ایک بوجھ ہوتا ہے، اور اتنا زیادہ بوجھ ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کلام اللہ کے اندر بوجھ کتنا ہوتا ہے۔ خطبے کے اندر میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر میں اس قرآن کریم کو میں اپنے اس کلام کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتا تو وہ پہاڑ بھی اللہ رب العالمین کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ ٹوٹ پھوٹ کر یہ پہاڑ بھی بکھر جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، روئی کے گالوں کی طرح بالکل ہواؤں میں اڑ جاتا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنا اتنا جلال رکھا ہے، یہی قرآن کریم کا اعجاز شان ہے۔ یہ قرآن کریم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اہم ترین معجزہ ہے۔ یہ قرآن کریم، یہ دین اسلام، یہ اللہ رب العالمین کا پیغام کوئی معمولی چیز نہیں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے فرمایا
इन्ना अरज़ना अल-अमानत अला समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़ना मिनहा व हमलहा अल-इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि मैंने अपनी इस अमानत को, मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि अमानत से क्या मुराद है। मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि अमानत से मुराद अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नबूवत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रिसालत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात है। अमानत से मुराद ये सब चीज़ें हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि मैंने इस इंसान को पैदा करने से पहले इस अमानत को अला समावाती, आसमानों के ऊपर पेश किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते कि आसमान, तुम मेरी बहुत बड़ी मखलूक है और तुम्हारा हजम बहुत बड़ा है, तुम बहुत मजबूत हो और तुम बहुत बुलंदी में हो। आओ, मैं अपनी अमानत का तुम्हें अमीन बनाना चाहता हूं, मेरी इस अमानत को कबूल कर लो। मेरी इस अमानत को अगर तुम कबूल कर लोगे तो दुनिया के अंदर इमाम तुम बन जाओगे, दुनिया के अंदर तुम कायद बन जाओगे और दुनिया के अंदर तुम्हारा एक बहुत बड़ा मकाम हो जाएगा। रिवायतों में आता है कि आसमान ने इनकार कर दिया कि ए अल्लाह, मेरी बुलंदी अपनी जगह है, मेरी हजामत अपनी जगह है और मेरा बड़ा होना, ए अल्लाह तेरी तरफ से ये सब चीजें अपनी जगह है ए अल्लाह, लेकिन तेरी अमानत को कबूल करने की मेरे अंदर ताकत और कुव्वत नहीं। आसमान ने इनकार कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन के ऊपर पेश किया कि ए जमीन, तुम तो बहुत ज्यादा मजबूत हो, तुम इस अमानत को कबूल कर लो। जमीन ने भी इनकार कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहाड़ों के सामने पेश किया कि पहाड़, तुम्हारी सख्ती की, तुम्हारी ताकत और कुव्वत की लोग मिसाल देते हैं, मेरी इस अमानत के अमीन बन जाओ, दुनिया की सियादत और क़ियादत तुम्हें हासिल हो जाएगी। पहाड़ ने भी इनकार कर दिया। इन्ना अरज़ना अल-अमानत अला समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल, आसमान ने भी इनकार कर दिया, जमीन ने भी इनकार कर दिया, पहाड़ों ने भी इनकार कर दिया। लेकिन इस अमानत को अगर किसी ने कबूल किया तो वह हजरत इंसान है। मेरे अजीज दोस्तों, आका दो जहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ जो हुई वो इसी वजह से हुई चूंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस अमानत के अंदर, कुरान करीम के अंदर, वही के अंदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबूवत और रिसालत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना जलाल रखा है। एक बार है, एक बोझ है, उस बोझ के उठाने में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन तकलीफ के साथ साथ आका दो जहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजा भी बहुत आया। मजा इतना आया कि पहली मर्तबा वही आने के बाद जब आका दो जहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से वही के सिलसिले को मुनक़ते कर दिया, जिस जमाने को उलमा किराम फतरत का जमाना कहते हैं, जिस जमाने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम को नाजिल नहीं फरमाया। याद रहे, इनक़िता अनिल वही का ये जमाना यानी फतरत का जमाना और वही के सिलसिले के खत्म होने का जो जमाना है, रुक जाने का जो जमाना है, याद रहे ये जमाना सिर्फ कुरान करीम के नुज़ूल के रुक जाने का जमाना था, वरना वही और हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस जमाने में भी आते थे। जब वही और कुरान करीम का नुज़ूल अल्लाह रब्बुल आलमीन के तरफ से रुक गया तो आका दो जहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ होती थी। आका दो जहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हद तक तकलीफ होती थी, रिवायतों में आता है कि आका दो जहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसा औकात
پہاڑ پر تشریف لے جاتے تھے اور یہ خیال کرتے تھے، یہ تصور کرتے تھے کہ میں اپنے آپ کو اس پہاڑ سے گرا کر کے ہلاک کر دوں۔ جب آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس قسم کا خیال آتا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ رب العالمین کے طرف سے آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوتے اور حضور علیہ السلام کو خطاب کر کے فرماتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تنگ دل مت ہوئیے، آپ اپنے دل کو چھوٹا مت کریے اور اپنے آپ کو یہ مت سمجھیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ سے نبوت کو لے لیا ہے، رسالت کو لے لیا ہے، بلکہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں۔ جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ان جملوں کے حضور علیہ السلام سماعت فرماتے تھے تو پھر آپ علیہ السلام اپنے آپ کو ہلاک کرنے سے رک جاتے تھے۔ میرے عزیز دوستو، علماء کرام نے لکھا ہے کہ تقریباً 6 مہینے کا عرصہ، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وحی کے انقطاع کا یہ زمانہ، وحی کے رک جانے کا یہ زمانہ تقریباً 3 سال کا، بعض روایتوں میں 2.5 سال کا، بعض روایتوں میں 2.5 مہینے، بہرحال مختلف روایتیں ہیں، مختلف روایتیں ہیں۔ اس زمانے کے بعد آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے باہر مقام اجیاد میں تشریف لے گئے۔ وہاں پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا دیدار ہوا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو ان کی اپنی صورت میں، اپنی شکل میں دیکھا۔ آقا فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے 600 پر ہے اور ہر پر ایک پر اتنا بڑا ہے کہ آسمان و زمین کو ڈھانپ لے۔ اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی مخلوق آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ رب العالمین کا پیغام لے کر آتے تھے اور بڑے ادب کے ساتھ آتے تھے۔ جس طریقے سے آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ملاقات کے متمنی رہا کرتے تھے، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بھی آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے منتظر ہوتے تھے۔ بس اللہ رب العالمین کے حکم کا انتظار ہوتا تھا کہ اللہ رب العالمین کے طرف سے حکم مل جائے تو میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ رب العالمین کا پیغام لے کر، اللہ رب العالمین کا قرآن لے کر، اللہ رب العالمین کا حکم لے کر آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جاؤں۔ میرے عزیز دوستو، وحی کس کیفیت کی ہوتی تھی؟ حضرت حارث ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا، ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر وحی آنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کس نوعیت سے آپ علیہ السلام کے اوپر وحی آتی ہے؟ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلسلۃ الجرس، گھنٹی بجنے کی جو آواز تسلسل کے ساتھ ہوتی ہے، اسی کیفیت کے ساتھ میرے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آتی ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جب آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتے تھے تو حضور علیہ السلام کے توجہ کو اللہ رب العالمین کے پیغام کی طرف متوجہ کرنے کے واسطے اپنے پر جھاڑتے تھے۔ پر جھاڑنے میں جو آواز نکلتی تھی، یہ آواز سلسلۃ الجرس
گھنٹی کے بجنے کی آواز کی طرح تسلسل کے ساتھ ہوتی تھی اور بے جہت ہوتی تھی. کسی ایک سمت سے آواز نہیں آ رہی ہوتی تھی بلکہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ چاروں سمت سے وہ آواز آ رہی, اور اسی آواز کے بیچ میں آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کا پیغام سنایا جاتا تھا, اور اللہ رب العالمین اس پیغام کو سن کر آقا فرماتے ہیں کہ وہی تو میں اس کو یاد کر لیا کرتا تھا. تو وحی کی ایک کیفیت تو یہ ہوتی تھی. لیکن کبھی کبھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کسی انسانی شکل میں آتے تھے, اور انسانی شکل میں زیادہ تر ایک معروف صحابی, مشہور صحابی, بہت حسین و جمیل صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان کی خوبصورتی, ان کا حسن و جمال اس حد تک بڑھا ہوا تھا, روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جب کبھی اپنے گھر سے نکلتے تھے تو بسا اوقات اپنے چہرے کو کپڑے وغیرہ سے ڈھانپ لیا کرتے تھے تاکہ ان کی خوبصورتی کا اظہار دوسرے لوگوں کے اوپر بہت زیادہ نہ ہو, ان کی خوبصورتی سے لوگ متاثر نہ ہو. تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام زیادہ تر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں تشریف لایا کرتے تھے, اور حضور علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچایا کرتے تھے. کبھی کبھی آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وحی کی یہ کیفیت بھی ہوتی تھی کہ اللہ رب العالمین بغیر کسی فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے توسط کے اللہ رب العالمین کسی بات کو میرے دل میں القاء فرما دیا کرتے تھے, الہام فرما دیا کرتے تھے, اور مجھے اس بات کا علم ہو جاتا تھا کہ اللہ رب العالمین نے یہ بات القاء فرمائی ہے اور اس بات کو الہام فرمایا ہے, میں اس کو سمجھ لیا کرتا تھا. تو وحی کی ایک کیفیت یہ بھی ہوا کرتی تھی. کبھی کبھی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لاتے تھے, کبھی اپنی شکل میں تشریف لاتے تھے, کبھی کسی انسان کی شکل میں, خاص طور پر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے, اور کبھی اللہ رب العالمین بغیر کسی فرشتے کے توسط کے اللہ رب العالمین از خود اپنے طرف سے حضور علیہ السلام کے دل میں کوئی بات القاء فرما دیا کرتے تھے. وحی کی ایک کیفیت یہ بھی ہوتی تھی, ایک صورت یہ بھی ہوتی تھی, ایک نوعیت یہ بھی ہوتی تھی. کبھی کبھی روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین از خود براہ راست حضور علیہ السلام سے تکلم فرمایا کرتے تھے, کلام فرمایا کرتے تھے, اور تمام وحیوں کے اندر سب سے افضل ترین وحی یہی ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین براہ راست آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرماتے. علماء کرام نے لکھا ہے حدیث کی روشنی میں, قرآن کریم کی روشنی میں, کہ ایسا زندگی میں آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاگتے حالت میں معراج میں ہوا ہے, اور ایک مرتبہ خواب میں بھی ایسا اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام سے کلام فرمایا, تکلم فرمایا ہے. یہ وحی کی سب سے افضل ترین نوعیت تھی. میرے عزیز دوستو, اللہ رب العالمین نے آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں اپنی نبوت کا, اپنے کلام پاک کا, قرآن کریم کا معجزہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. یہ قرآن کریم بہت بڑا معجزہ ہے. اللہ رب العالمین کی یہ وحی بہت بڑا معجزہ ہے. یہ اتنا بڑا اعجاز ہے, قرآن کریم کی یہ اعجازی شان ہے. اللہ رب العالمین کا ہمیشہ سے دستور رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر نبی کو معجزہ اس زمانے کے لحاظ سے ہم آہنگ عطا فرماتے تھے. چنانچہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا گیا تھا وہ عصائے موسیٰ، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک لاٹھی عطا فرمائی گئی تھی، اور اس لاٹھی کا اعجاز یہ تھا کہ جس قسم کی ضرورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیش آتی تھی اس لاٹھی سے وہ کام حضرت موسیٰ علیہ السلام لے لیا کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب فرمایا کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قال ہی عصائی یا الہ العالمین، اے پروردگار عالم میرے ہاتھ میں یہ عصا ہے، لاٹھی ہے، اتوکئ علیہا، میں اس کے اوپر ٹیک لگاتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، اور میں اپنے بکریوں کے لیے پیڑوں سے اور درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں اور اپنے بکریوں کو کھلاتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى، الہ العالمین اس لاٹھی کے اور بہت سارے کام ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اگر کبھی چھاؤں کی ضرورت ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لاٹھی کو زمین میں گاڑ دیتے تھے، اس لاٹھی کے فوراً پتے نکل آتے تھے، اس کی ٹہنیاں لگ جاتی تھی اور اس کے شاخ بن جاتے تھے، اور ان شاخوں کی آڑ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سایہ حاصل فرما لیا کرتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جو عصا کا معجزہ عطا کیا گیا تھا اس زمانے کے لحاظ سے، چونکہ اس زمانے میں جادو کا دور تھا، لوگ اپنے جادو کے اوپر بہت زیادہ اعتماد اور بھروسہ کرتے تھے اور اس کے اوپر ناز اور فخر کرتے تھے، غرور اور گھمنڈ کرتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس عصا والی معجزہ دے کر کے تمام دنیا والوں کی زبان میں تالا لگا دیا۔ تمام لوگوں کی جادو ایک طرف ہوتی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ عصا ایک طرف ہوتی تھی۔ قرآن کریم میں ہے تمام جادوگروں نے رسیوں کے ذریعے سے جب سانپ بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق جب ان سانپوں کے سامنے اپنی عصا ڈالی تو اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ اس اژدہا نے تمام سانپوں کو ایک ہی لقمے میں نگل لیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ دور تھا، یہ کیفیت تھی، یہ حالات تھے، ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا والا معجزہ عطا فرمایا۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کو اپنی حکمت کے اوپر، اپنے طب کے اوپر، ڈاکٹری کے اوپر بہت زیادہ ناز تھا، بہت زیادہ فخر تھا، غرور تھا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی قسم کا معجزہ عطا فرمایا، ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر کسی مادر ذات اندھے کے اوپر اپنا ہاتھ پھیر دیتے تھے تو ان کی بینائی لوٹ آتی تھی، اگر کسی برس والے بیماری کے اوپر، بیمار کے اوپر اگر اپنا ہاتھ پھیر دیتے تھے تو ان کی وہ بیماری ختم ہو جایا کرتی تھی۔ حالانکہ مادر ذات اندھے کو دنیا کا کوئی شخص جو ہے نا ظاہری طور پر ٹھیک نہیں کر سکتا، برس کی بیماری ایسی ہوتی کہ یہ برس کی بیماری ختم ہونے والی نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ اس معجزے کے ذریعے سے تمام لوگوں کی زبان میں تالا لگا دیا کہ تمہیں جس چیز کے اوپر ناز ہے اللہ رب العالمین نے مجھے اس سے کہیں بڑھ کر، کہیں زیادہ طاقت و قوت والی چیز اللہ رب العالمین نے مجھے عطا فرمائی۔ بعینی، ایسے ہی آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو اپنے کلام کے اوپر ناز تھا، اپنی زبان دانی کے اوپر بڑا غرور تھا، فخر تھا۔
ان کو تو اپنی زبان دانی کے اوپر فخر تھا، اتنا غرور تھا، اپنے آپ کو صاحب زبان کہتے تھے، عرب، اور اپنے آپ کو عربی کہتے تھے، یعنی زبان دانی والے، زبان کو جاننے والے، صاحب لغت اپنے آپ کو سمجھتے تھے، اور اپنے علاوہ دنیا کے تمام حصوں کے لوگوں کو عجمی کہتے تھے۔ عجم کے معنی آتے گونگے کے، عجمی یعنی ان لوگوں کو بات چیت نہیں آتی، وہ ایسا سمجھتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے زمانے کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کا معجزہ عطا فرمایا۔ قریش مکہ اور کفار مکہ، سرداران مکہ، رؤسائے مکہ اور مکہ کے بڑے بڑے شاعر مقابلتاً خانہ کعبہ کی دیوار میں کلام بنا کر چسپاں کیا کرتے تھے، لگایا کرتے تھے، اور وہ اس قسم کا دعویٰ کیا کرتے تھے کہ اس کلام کے مقابلے میں اگر کسی کے پاس ایسا ہی اعجاز والا اور ایسی شان والا کوئی دوسرا کلام ہو تو وہ پیش کرے۔ چنانچہ ان کی آپس میں ایک دوسرے کے درمیان مقابلہ چلتا رہتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کلام عطا فرمایا جب حضور علیہ السلام نے اپنا وہ کلام خانہ کعبہ کی دیوار میں چسپاں کیا، لوگوں کو سنایا، تو بڑے بڑے زباندانی کا دعویٰ کرنے والے آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چپ سادھ لی۔ ان کے سامنے حضور علیہ السلام کے کلام کا کوئی جواب نہیں تھا، اللہ رب العالمین کے کلام کا کوئی ثانی نہیں تھا، اللہ رب العالمین کے کلام کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں قرآن کریم کے اعجاز کا علم ہو یا نہ ہو، لیکن رؤسائے مکہ، سرداران مکہ کو قرآن کریم کے اعجاز کا اچھی طریقے سے علم تھا۔ وہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں دیتے تھے، وہ لوگوں کی تشکیل کیا کرتے تھے اس بات پر کہ نعوذ باللہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تک کوئی نہ سنے، لیکن حضور علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے کلاموں میں ان کو اتنا مزہ آتا تھا کہ حضور علیہ السلام کے کلام کو، کلام الہی کو، قرآن کریم کی تلاوت کو وہ لوگ چھپ کر سنا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام رات کی تاریکیوں میں اپنے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، اور وہ لوگ چھپ کر دیوار کے پیچھے سے حضور علیہ السلام کے قرآن کریم کی تلاوت کی سماعت کیا کرتے تھے۔ اور جب آپ علیہ السلام قرآن کریم کی تلاوت کو ختم فرماتے تھے تو اور لوگ اپنے گھروں کو رات کی تاریکی میں ہی واپس جاتے تھے، اور ایک دوسرے کے اوپر نظر پڑتی تھی تو ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن کرتے تھے کہ تمہیں ہلاک کرے، برباد کرے، تم بھی اس کام میں آ گئے، وہ کہتے تم بھی آ گئے۔ ایک دوسرے سے وعدہ لیتے تھے کہ چلو توبہ کرو اور آئندہ سے کوئی بھی اس قسم کی حرکت نہیں کرے گا، یعنی حضور علیہ السلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سننے کے لیے آج کے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ ایک دوسرے سے چونکہ وعدہ کرتے تھے، اس لیے انہیں یہ یقین ہوتا تھا کہ آئندہ کل کوئی اور دوسرا نہیں آئے گا، اس لیے یہ سوچ کر کہ جب کوئی دوسرا نہیں آئے گا تو چلو میں چلتا ہوں۔ اور ہر ایک یہی سن کر پھر حضور علیہ السلام کے دروازے پر، آپ علیہ السلام کے مکان کے پیچھے سب لوگوں کی جماعت اکٹھی ہو جاتی تھی۔ تو میرے عزیز دوستو، ان کو قرآن کریم کا اعجاز معلوم تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ یہ قرآن کریم پتھر دل کو اللہ رب العالمین نے موم کی طرح پگھلا دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہوگا، حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو
اعجازی شان والا قرآن کریم عطا فرمایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں اور قرآن کریم کے حکم کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کا نزول فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کو آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرما کر لوگوں کے اوپر ایک بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ اس احسان کی ہمیں قدردانی کرنی چاہیے، اور اس احسان کی قدردانی اسی صورت میں ہوگی جب ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کریم کے حاصل کرنے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے جب یہ قرآن کریم آتا تھا تو بہت تکلیف بھی ہوتی تھی، اتنی تکلیف ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ بسا اوقات آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی آتی تھی تو وحی کے اندر اللہ رب العالمین کا ایسا جلال ہوتا تھا، اللہ رب العالمین کی ایسی عظمت ہوتی تھی، اللہ رب العالمین کی ایسی کبریائی ہوتی تھی، اللہ رب العالمین کی جلالت شان کی وجہ سے سردی کا زمانہ ہوتا تھا، آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی وجہ سے پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے۔ پسینے کے قطرے آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر موتیوں کی طرح چمکنے لگتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا، اور جیسا کھجور کی شاخ سرخ ہوتی ہے، آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی ایسا سرخ ہو جایا کرتا تھا۔ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت کی وجہ سے اپنے سر مبارک کو جھکا لیا کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی اس درمیان اپنے چہرے کو جھکا لیا کرتے تھے۔ میرے عزیز دوستو، حضور علیہ السلام کو تکلیف بھی ہوتی تھی، لیکن اس تکلیف میں مزہ بھی آتا تھا، اور مزہ اتنا آتا تھا، اتنا مزہ آتا تھا کہ شدت کے ساتھ حضرت جبرائیل امین کا اور اللہ رب العالمین کے کلام کا آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرمایا کرتے تھے۔ اور کبھی اگر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے ملاقات کا زمانہ لمبا ہو جاتا تھا، طویل ہو جاتا تھا، تو حضور علیہ السلام حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا کرتے تھے کہ اے جبرائیل امین، تم پہلے ہی کیوں نہیں آ جاتے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اس وقت فرماتے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع فرمان ہیں۔ جب تک اللہ رب العالمین کا حکم نہیں ہو جاتا تب تک میں آپ کی خدمت میں نہیں آتا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام، روایتوں میں آتا ہے، نزہۃ القاری میں روایت موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو لمبی لمبی عمر عطا فرمائی ہے، اس کے مقابلے میں ظاہری عمر حضور علیہ السلام کو بہت تھوڑی عطا کی گئی، لیکن ان انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا جو ورود ہوا ہے، ان کے زمانہ حیات کے لحاظ سے بہت مختصر اور بہت قلیل تعداد میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس آئے، لیکن حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں بہت انگنت مرتبہ آئے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو
1000 سال کی عمر عطا فرمائی. پورے 1000 سال میں حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں صرف 12 مرتبہ تشریف لائے. یعنی 12 مرتبہ ان کے پاس وحی آئی. حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام 4 مرتبہ تشریف لائے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے تقریباً 120 سال کی عمر عطا فرمائی. حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 42 مرتبہ تشریف لائے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے 1250 سال کی عمر عطا فرمائی. اس درمیان حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صرف 50 مرتبہ تشریف لائے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 3 مرتبہ تشریف لائے. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 4 مرتبہ تشریف لائے. میرے عزیز دوستو، اس طریقے سے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ان کی تعداد بہت مختصر ہوتی ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حیات ظاہری صرف 63 سال کی عمر عطا فرمائی. لیکن ان 63 سال کے اندر حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 1 مرتبہ 2 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ 200 مرتبہ نہیں، 1000 2000 مرتبہ نہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 24000 مرتبہ تشریف لائے ہیں. اس سے اندازہ لگائیے کہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العالمین کتنا خیال فرماتے تھے. بار بار حضرت جبریل امین ایک دن میں کئی مرتبہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتے تھے. کبھی جلوت میں تشریف لاتے تھے، کبھی خلوت میں تشریف لاتے تھے. جیسی کیفیت ہوتی آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس قسم کے حالات ہوتے تھے، جس قسم کے مسائل کی ضرورت پیش آتی تھی، جیسے اللہ رب العالمین کے احکامات کی آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پیش آتی تھی، ویسے ہی اللہ رب العالمین حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرما دیا کرتے تھے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کرامت، آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. میرے عزیز دوستو، آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العالمین کی خصوصی انعامات، خصوصی نوازش ہوئی ہے. آج ہمیں چاہیے کہ ہم آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تکالیف کو سمجھے، ان کا احساس اپنے دل کے اندر پیدا کریں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب اللہ کی وحی آتی تھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے بسا اوقات آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سواری کے اوپر سوار ہوتے اور اللہ کی وحی اسی کیفیت کے ساتھ اسی وقت آ جاتی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب وحی آتی تھی تو وحی کے بوجھ کی وجہ سے وہ سواری بھی بیٹھ جایا کرتی تھی. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوے مبارک پر سر مبارک رکھ کر کے آرام فرما رہے ہیں. اسی حالت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آ گئی. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وحی کا ایسا بوجھ تھا اور کیفیت ایسی تھی، ایسا بوجھ اور ایسا ثقل تھا، اللہ رب العالمین کی ایسی جلالت شان تھی. اس جلالت شان کی وجہ سے، اس بوجھ کی وجہ سے اور اس باڑ کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میرے پاؤں ٹوٹ جا رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے باوجود بھی 24000 مرتبہ
اس بوجھ کو برداشت فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی طاقت و قوت بھی عطا فرمائی تھی۔ حضور علیہ السلام کو ملکوتی صفت بھی اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی تھی۔ اس ملکوتی صفت کی وجہ سے حضور علیہ السلام کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی تھی، اور تکلیف کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کو مزہ بھی آتا تھا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے بہت ساری تکلیفیں اٹھائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے دل میں اس کا احساس پیدا کرے۔ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی بہت ضروری چیز ہے، اس لیے کہ جب اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو پیدا فرما دیا تو اس کا ضروری تقاضا تھا کہ اللہ رب العالمین بندے کو یہ بھی بتائے کہ زندگی کیسے گزارے۔ اس لیے کہ زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ جو معلوم کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے صرف یہی ایک راستہ ہے جو وحی کے توسط سے آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا فرمایا گیا، اسی کے ذریعے سے زندگی گزارنے کی صحیح رہنمائی ہو سکتی، اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا، انسان کو پیدا فرمانے کے بعد اس کی خدمت میں ساری دنیا کو لگا دیا، اور انسان سے جو تقاضا کیا گیا اور انسان کو پیدائش کا جو مقصد بتایا گیا، وہ مقصد یہ تھا کہ تم دنیا میں زندگی ایسے گزارو گے جیسے اللہ رب العالمین چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو۔ میرے عزیز دوستو، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وحی کی ضرورت کیوں ہے، وحی کیوں ضروری چیز ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا، انسان کو پیدا فرمانے کے بعد اس کے زندگی گزارنے کے لیے اس کے پاس علم ہونا ضروری ہے۔ علم حاصل کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ اللہ رب العالمین نے حواس سے 5 عطا فرمایا: آنکھ، کان، ناک، زبان اور قوت لمس ہاتھ۔ یہ احساسات کہلاتے ہیں جن کو قوت حاسہ کہا جاتا ہے۔ اس قوت کے ذریعے سے انسان ایک طرح کا علم حاصل کر سکتا ہے، لیکن ہر قسم کا علم اس کیفیت کے ساتھ، اس طاقت و قدرت کی قوت کے ساتھ نہیں حاصل کیا جا سکتا۔ جہاں پر یہ قوت احساسات جواب دے دے، وہاں سے علم حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو عقل کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے عقل عطا فرمائی۔ قوت احساسات کے ذریعے سے، حواس سے 5 کے ذریعے سے جن چیزوں کا علم حاصل نہیں کیا جا سکتا، انسان ان چیزوں کو اگر سمجھنا چاہے، ان چیزوں کا ادراک کرنا چاہے، تو پھر عقل کا سہارا لینا پڑے گا۔ انسان سوچ کر سمجھ کر علم حاصل کر سکتا ہے۔ جہاں پر یہ قوت عقل جواب دے، وہاں سے جو اس کے بعد جس چیز کا علم انسان کو حاصل کرنا ہو، وہ علم اگر کسی چیز کے ذریعے سے حاصل کیا جا سکتا ہے تو وہ وحی ہے۔ یعنی انسان کی عقل بھی محدود ہے اور متعین ہے، ایک حد تک وہ علم حاصل کر سکتا، اس کے بعد کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ اب اللہ رب العالمین کن چیزوں سے راضی ہوتے ہیں، کن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین بندوں سے کیا چاہتے ہیں، اس چیز کا علم نہ تو قوت احساسات سے حاصل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی قوت عقل کے ذریعے سے حاصل کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس چیز کا علم جس چیز کے ذریعے سے حاصل کیا جا سکتا ہے وہ وحی ہے۔ اللہ رب العالمین نے وحی کا نظام فرمایا، اور وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا،
اللہ رب العالمین کے لیے یہ شان بھی نہیں کہ اللہ رب العالمین ہر انسان کے پاس وحی بھیج دیتے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ایک نظام بنایا، فرشتوں کا نظام، نبیوں کا نظام، پیغمبروں کا اور رسولوں کا نظام۔ اب اس نظام کے تحت اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے سے اور کبھی اپنی دوسری طاقت اور قدرت کے ذریعے سے انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس اس علم کو پہنچایا جاتا ہے۔ پھر انبیاء کرام علیہم السلام اللہ رب العالمین کے حکم سے اس علم کو اپنی امتوں کے پاس پہنچاتے ہیں، اور اس بات کی تعلیم اور تلقین کی جاتی ہے کہ اے لوگو، اللہ رب العالمین کا حکم یہ ہے، تم اس طریقے سے زندگی گزارو۔ یاد رہے، اللہ رب العالمین کے بعد کائنات کے اندر سب سے بڑا مقام اور مرتبہ اگر کوئی ہے تو وہ نبوت والا مقام ہے، اور نبیوں میں بھی سب سے زیادہ فضیلت اور سب سے زیادہ اہم ترین مقام جس ذات اقدس کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی وہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکت ہے۔ اللہ رب العالمین نے آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء، خاتم النبیین والمرسلین بنایا، خاتم النبیین بنایا، یعنی نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین جن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں، جن چیزوں سے راضی ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کا علم آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے دنیا کے اندر پھیلا دیا گیا، اس کی نشر و اشاعت کر دی گئی، ان کی دعوت و تبلیغ کر دی گئی۔ اب کسی چیز کی کمی باقی نہیں رہی، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیا کہ آج میں نے اپنے دین کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر مکمل کر دیا، یعنی مجھے جو کچھ احکامات نازل کرنے تھے ان تمام احکامات کا نزول ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے تمام اوامر و نواہی اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہو چکے ہیں۔ مزید دنیا والوں کو اوامر و نواہی کی اللہ رب العالمین کی طرف سے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس چیز کے سلسلے کو ہی اللہ رب العالمین نے ختم فرما دیا۔ اب حضور علیہ السلام نے بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اعلان فرما دیا کہ میری مثال دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ ایسی ہے کہ گویا کہ ایک بہت خوبصورت سا محل، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ بہت زیادہ متعجب ہوتے ہیں اور اس کی خوبصورتی کا گن گاتے ہیں، بہت تعریف اور توصیف کی جاتی ہے، لیکن اسی محل کے ایک حصے میں ایک خالی جگہ باقی رہ جاتی ہے، جس میں ایک اینٹ یا ایک پتھر لگا دیا جائے تو اس پوری عمارت کی، اس پوری تعمیر کی خوبصورتی کو چار چاند لگ جائے اور اس خوبصورت محل کا ہر قسم کا نقص ختم ہو جائے۔ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے ورود اور بعثت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے گویا کہ ایک خوبصورت محل تعمیر فرمائی، اور اس محل کے اندر تھوڑی سی خلا باقی چھوڑی گئی، تھوڑی سی خالی جگہ باقی رکھی گئی۔ جب میں آ گیا تو اس محل کی پورے طور پر تکمیل ہو گئی، اب مزید کسی قسم کی کوئی خوبصورتی، کسی قسم کا حسن و جمال کی اس محل کو کوئی ضرورت نہیں ہے، بس میری بعثت آخری بعثت ہے۔ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب اگر آقا دو جہاں کیوں نبی نہیں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے بعد اللہ رب العالمین کے طرف سے مزید احکامات
مزید اوامر و نواہی کی لوگوں کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بیان فرما دیا اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ سب کافی ہے، وہ سب بس ہے، اب ضرورت ہی نہیں۔ اب اگر اس کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا کذاب تو ہوگا، اللہ رب العالمین کا نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بہت سارے خصوصیات، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو بلکہ دنیا کے اندر جتنی خوبیاں ہو سکتی ہے وہ تمام خوبیاں آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھ دی گئی۔ اب مزید کسی اور خوبی کی لوگوں کو ضرورت ہی نہیں، اللہ رب العالمین نے اس سلسلے کو ہی ختم فرما دیا۔ اب اگر اس کے بعد کوئی دعوی نبوت کرتا ہے تو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہوگا، وہ دجال ہوگا، وہ مکر و فریب کرنے والا ہوگا، وہ نبی نہیں ہو سکتا، اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا، اللہ کا پیغمبر اور اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا، بلکہ تم برملا ایسے لوگوں کی تم تکذیب کر دو، ایسے لوگوں کو دھتکار دو، ایسے لوگوں کو تم رد کر دو۔ اور جو کوئی بھی مرزا غلام احمد قادیانی اور مختلف ناموں سے دعوی ختم نبوت کے چادر کو تار تار کرنے کی کوششیں کی گئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی تأمل کی ضرورت نہیں ہے، کوئی غور و فکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلا جھجک تم ان تمام دعووں کو رد کر دو۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کے سلسلے کو ختم فرما دیا، وحی کے سلسلے کو ختم فرما دیا۔ اللہ رب العالمین کو جتنا کچھ نازل کرنا تھا وہ سب نازل کر دیا ہے، اب کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔